الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اللہ کی توفیق سے سورہ قاف کی شروعات کریں گے۔ سورہ قاف میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ ہم سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ ایک حروف سے 3 صورتیں ہیں قرآن میں، انہیں مقطعات تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک حروف سے حروف مقطع، وہ کئی حروف 3 میں ہے نہیں۔ تو سورہ صاد ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری سورت پڑھ رہے ہیں سورہ قاف، اور تیسری ہے سورہ نون۔ قاف والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم، عظمت والے قرآن کی قسم۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ انہیں اس بات کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک خبردار کرنے والا تشریف لایا، تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ کیا اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر نئے بنیں گے تو پھر اٹھیں گے؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ذالک رجع بعید، یہ پلٹنا دور ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین میں ان سے گھٹاتی ہے، زمین میں سے جو گھٹتا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، سب محفوظ ہے وہ حفاظت میں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب ثبات بات میں ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے اسے کیسا بنایا؟ بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، اور پھر سنوار دیا، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، دیکھ۔ والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اس میں لنگر ڈال دیے، اس میں ہر جہاں بارونق جوڑا اگا دیا۔ کس طرح سے زمین کو ہم نے ہرا بھرا کر دیا۔ تبصرۃ و ذکری لکل عبد منیب، سوچ اور سمجھ، غور کر، دھیان کر ہر رجوع والے بندے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگا دیے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اناج جو کاٹا جاتا ہے، کچھ تو ایسی کھیتی ہے جس کے ہم پھل اتارتے ہیں اور وہ پیڑ کھڑا رہتا ہے، اور کچھ ایسی کھیتی ہے جو جڑ سے کاٹی جاتی ہے، اسے پھر بوئی جاتی ہے۔ یہاں دونوں کا ذکر کیا اللہ پاک نے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کا پکا گابا ہے۔ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، بندوں کی روزی کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس سے مردہ شہر جلایا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور بات یہ ہے تمہیں سمجھانا چاہتا رب کائنات کہ ہم نے زمین سے کھیتی نکالی، پیڑ نکالے، باغ نکالے، وہ بیج نکالے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اسی طرح سے ہم تمہیں نکال لیں گے۔ وہ اللہ پاک فرما رہا ہے جو کہتے تھے کیسے ہمیں زندہ کر لے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں نے، اور سمود اور عاد اور فرعون نے۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور لوط کے احمقوں
و اصحاب الایکۃ و قوم تبا، اور بانمالو اور تبا کی قوم نے، کلن کذب الرسول فحق وعید، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا یا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ یعنی قوم تبا نے بھی جھٹلایا۔ ایک بڑا سا واقعہ قوم تبا کے بارے میں آتا ہے کہ قوم تبا کا، یعنی تبا جو یمن کے راجاؤں کا لقب ہوا کرتا تھا، مصر کے راجاؤں کا لقب فرعون، عراق کے راجاؤں کا لقب نمرود، قیصر کا جو تھے وہ قیصر کہلاتے تھے ایران وغیرہ کے، تو یہ تبا کہلاتے تھے یمن کے۔ تو اس نے اپنی فوج لگائی، مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا۔ جب فوج لگا دی مدینے پر، تو جب جنگ ہوئی، جب جنگ ختم ہوئی تو یثرب والے کھانا لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ہماری تمہاری تو لڑائی ہے۔ تو انہوں نے کیا، لڑائی ہماری تمہاری نہیں ہے، ہمارے راجا اور تمہارے راجا کی لڑائی ہے، تم یہاں آئے ہو، کھانا ہم تمہارے لیے اس لیے لائے ہیں، تم کھا لو۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ اگلے دن جب لڑائی ہوتی ہے تو ابھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا، اس نے تو مجھے پانی پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا، جو کر کے وقت پورا کرا، اور تبا کو خط لکھ دیا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، تو ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تبا نے کہا واپس چلے آؤ۔ پھر اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے، آج تک ہم نے دیکھا جن سے ہم لڑتے ہیں، جن سے ہم جنگ کرتے ہوں، لڑتے ہوں، وہ کھانا ہمیں دے۔ تو نجومیوں نے بتایا ایک بچہ تقریباً 1000 سال کے بعد سرزمین مکہ پر پیدا ہوگا، ان سے ان کے گھر والے جنگ کریں گے، وہ یہاں سے ہجرت کر کے یہاں یثرب آئیں گے، تو ان کے آنے کے اخلاق ان میں آج موجود ہیں۔ کہو سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تبا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جتنا بھی خزانہ مال لے جانا یہاں سے لے جا، مدینے میں جا کے اپنا گھر بنا لے۔ ایک خط لکھا، یہ خط پشت در پشت ان تک پہنچنا چاہیے جو وہاں آئیں گے مکے سے ہجرت کر کے، اور میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ خط لکھ کے تبا نے بھیج دیا، اور وہ جب ایک کے بعد ایک جب حضور وہاں پہنچے تو وہ خط، یعنی جو حضرت ابو ایوب انصاری تھے، تبا کی 24ویں پوتے تھے، 24ویں پشت میں تھے، تو جب وہ جا رہے تھے حضور کو، اس خط میں پوری باتیں لکھی تھی کہ ان کے کمر پہ پشت پر مہر نبوت ہوگی، گنگرالے بال ہوں گے، پوری کی پوری نشانیاں آپ کی لکھی تھیں۔ تو حضور جب وہ حضرت ابو ایوب انصاری جا رہے تھے پیچھے، حضور نے فرمایا ابو ایوب یہاں آؤ اور مجھے وہ خط لاؤ جو تمہارے اجداد سے چلا آ رہا ہے، تواتر سے ہے۔ سبحان اللہ، وہ خط دیا، اور وہ اس میں جو لکھا تھا وہ انہیں پڑھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری سمجھ بیٹھے کہ وہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے ہیں؟ فرمایا کلن کذب الرسول فحق وعید افا بعینا بالخلق الاول۔ تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔